اچھا، بہت سے اہل حدیث لوگ جو کہ عالم نہیں ہیں، بہت سی اہل حدیث عوام دعا مانگنا ہی چھوڑ گئی ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ آئیں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دیکھیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی نماز کے بعد دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دعا نماز کے دوران ہی مانگی؟ نہیں جی، یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے پڑھا دیا۔ یہ سنت اذکار جو ہم نے گرین کارڈ کی شکل میں پرنٹ کیے ہیں 17 سے زیادہ، یہ سارے فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں بھائی۔ وہ ساری دعائیں، چاہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ اٹھائے بغیر کریں۔ ہاں، جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے کہ امام صاحب دعا کرتے ہیں باقی سب لوگ آمین، یہ نبی اسلام کی روٹین نہیں تھی، سوائے اس کے کہ آپ کو کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پر عرض کرتا تھا کہ آپ دعا کروائیں تو آپ دعا کروا دیتے تھے۔ سنت اذکار تو آپ پوری زندگی خود کرتے رہے، حکم فرماتے رہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، بلند آواز سے آپ سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے اللہ اکبر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ نبی اسلام نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک صحابہ کرام کی طرف رخ انور نہیں کرتے تھے جب تک کہ قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے یہ پڑھ نہ لیں 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ دعائیں ہیں، اس کے بعد بھی کئی ایک دعائیں ہیں صحیح مسلم میں جو مولا علی نے دعا روایت کی ہے، وہ کمال کی ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ پھر سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں، جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی اسلام نے حکم دیا حضرت معاذ بن جبل کو کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور ایک روایت میں آیا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ باقی یہ ساری دعائیں، اس پہ تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ سنت اذکار الحمدللہ مجھے بھی زبانی یاد ہے، ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی۔ فرض نماز کے بعد سنت اذکار، یہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، وہ دعائیں بھی ہیں اور اذکار بھی ہیں۔ یہ دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ ثابت ہے اور وہی دعا ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کر دیا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں کی، الا یہ کہ کوئی مقتدی بارش کے لیے کہہ دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پر دعا ساری زندگی نماز میں نہیں کی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر 1 دفعہ کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پھر 1 دفعہ دعا پڑھتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر 1 دفعہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، پھر 1 دفعہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 دفعہ پڑھتے تھے سورہ اخلاص، 1 دفعہ پڑھتے تھے سورہ فلق اور 1 دفعہ پڑھتے تھے سورہ ناس، اور فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں 3 دفعہ یہ پڑھتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہمیں کہ فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے نا 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا یہ پڑھ لو یا پھر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ اذکار ہیں جو ہمیں فرض نماز کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کر گئے ہیں، اور ہمیں یہی پڑھنے چاہیے۔ تو ریفرنسز آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں اور یہ پیغام لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور یہ ریفرنسز بھی لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔